بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، خواہ لڑائی سے بھاگا ہو۔ وہ کلمات یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، کائنات کا نگران ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی پگھلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ روزانہ کچے ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیے تو دیکھتے ہی چوم لے، سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دے، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بائی کو بائی کا دشمن بنا دیتی ہے: زنجر، زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا جائے، 2 ہفتے لگاتار کرے، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کرے۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھائے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائے۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائے، اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائے۔ یاد رکھیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کرے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ ناظرین، شادی میں کسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ قیامت کی چند ہولناک نشانیاں: عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی، زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا، بیوی اپنی شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گی، عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی، لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے، مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پتا اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ 10 بجے تک سوتے نہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جاگتے نہیں۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ میں بدبو آنے لگتی ہے اور ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغی صلاحیتیں تیز ہوتی ہے
اور وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ۔ دھوپ انسانی بدن کو بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائے جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری اور زیادہ تیز ہوتی ہے؟ آپ کھلی آنکھوں سے چینک نہیں سکتے۔ جو بھی دوائی یا چیز زبان کو کڑوی لگے، جان لو اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر جانوروں اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہمیشہ کم مسالہ اور مرچیں استعمال کریں۔ زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھنا، فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کرو۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ چینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لو اور شام کے وقت پی لیا کرو۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ روٹی کا خشک ٹکڑا اور 11 کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو۔ بہت جلد دولت مند اور مالدار ہو جاؤ گے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ کڑوے بادام کا تیل سر میں لگا دینے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملے، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنا سر بالکل بھی ڈھانپ کر مت سویا کرے۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے چباتے رہا کرے۔ شوگر کے مریض لوگ جو کہ آٹے کی روٹی سے یا جو کہ دلیے سے ناشتہ کرنے کی عادت بنا لے۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سنگاڑا مردانہ کمزوری میں مفید ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہی بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ سائیکل چلاؤ، ٹانگیں مضبوط ہوگی اور سانس پھولنے کی بیماری ختم ہوگی۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھا لے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے گا، اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائے گی۔
اور مصیبتیں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔